السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ محرم الحرام کی 9ویں اور 10ویں محرم کو جو نظر نیاز تقسیم ہوتی ہے اس کا کھانا پینا کیسا حلال ہے یا حرام ہے؟ ہر انسان کا اپنا نظریہ ہے، جو لوگ تقسیم کرتے ہیں ان کا ایک خاص نظریہ ہے، مگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت حضرت حسن و حسین سے پہلے کی ہے۔ یہ نواسے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت حسن و حسین کی شہادت بعد میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا، سمجھایا، جو کرنے کا حکم دیا، وہ کیا ہے، اس پہ ہم نے عمل پیرا ہونا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ میں آئے، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہودی وہاں پہ بڑے اچھے کپڑے پہن کے، خوبصورت اور نئے کپڑے پہن کے، خوشبوئیں لگا کے، جو اچھا لباس پہن کے ایک دوسرے کی دعوتیں کر رہے ہیں، طعام کا سلسلہ چل رہا ہے، ایک دوسرے کو کھانے کھلائے جا رہے ہیں، بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، یہودی بڑی خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس دن 10 محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی۔ اس خوشی میں آج یہودی جو ہے وہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو میرے بھائی ہیں، میرا زیادہ حق بنتا ہے کہ میں اپنے بھائی کی خوشی میں شریک ہوں اور ہم بھی اس کی خوشی میں خوشی کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی اس طرح خوشی مناتے ہیں، مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم جاری ہے خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ یہ بات بھی ارشاد فرمائی، آئندہ سال میری زندگی رہی تو میں 10 کے ساتھ 9 محرم الحرام کا یا 10 کے ساتھ 11 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھوں گا۔ تو آپ خود ہی فیصلہ کر لیں، آپ پہ چھوڑا، بات آپ کے سامنے رکھ دی، حدیث آپ کے سامنے رکھ دی، قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گوش گزار کر دی ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ سارا دن تقسیم ہونے والا لنگر نظر و نیاز جو بھی آپ کہہ لیں، سمجھ لیں، کیا وہ آپ کے لیے کھانا حلال ہے؟ اگر حلال ہے تو پھر کھا لے، اگر حرام ہے آپ کے نظر کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سائڈ پہ رکھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ حلال ہے تو پھر کھا لے، اور اگر آپ کو لگتا ہے حرام ہے کھانا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس دن تو خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ اگرچہ آپ کہیں کہ ہم دکھ منا رہے ہیں، تو آپ دیکھیں انہیں تو کھانا نصیب نہیں ہوا، کھانا نہیں ملا، پانی نہیں ملا، پانی بند ہو گیا ان کے لیے، ان کے اپنے بچے اور ان کے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو کتنی دکھ اور تکلیف برداشت کرنی پڑی، اور ہم یہاں پہ کہیں کہ جی ہم ان کا غم منا رہے ہیں، اور غم مناتے ہوئے سبیل دودھ کی سبیل شیرینی اور دودھ کی سبیلیں اور پانی کی سبیلیں اور بریانیاں اور دلیم سارا کچھ تقسیم کرے، اور ہم کہے کہ ہم سنت رسول پہ ہیں یا سنت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہیں، تو یہ قطعاً بالکل بھی درست عمل نہیں ہے آپ کا کہ آپ یہ سمجھیں۔ تو بہرحال آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، بات ہے، اور یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ دین اسلام میں ہے کہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ رکھنے کا۔ اب آپ روزہ رکھتے ہیں تو ملے گا کیا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ رب العزت انسان کی سابقہ زندگی کے 1 سال میں سے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صغیرہ کبیرہ گناہ ہمیشہ توبہ سے معاف ہوتا ہے، صغیرہ گناہ اللہ رب العزت سارے کے سارے معاف کر دیتا ہے۔ یہ ایک روزہ 10 محرم الحرام کا، اس کے ساتھ 9 یا 10 11 محرم الحرام کا روزہ رکھنے سے، لوگوں کو کھانا کھلانے سے نہیں، کھانا کھلانے کے لیے، پانی پلانے کے لیے، جامع شیری پلانے کے لیے، دودھ کی سبیلیں لگانے کے لیے سارا سال موجود ہے۔ انسانی خدمت کرو، سارا سال یہ بات مناؤ، مگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے
فعل کے مطابق آپ اگین کیوں جا رہے ہیں؟ اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کے لیے کھانا حلال ہے یا حرام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگوں کو بھی شیئر کیجیے تاکہ انہیں بھی پتہ چلے، ان کے دلوں میں بھی یہ سوال ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، کیا کرنا، ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے، تاکہ وہ سن کے خود فیصلہ کر